الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 میں ایک بہت ہی اہم بات بیان کی گئی ہے، اور یہ صورت بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے پس منظر میں نازل ہوئی، چونکہ مدینہ المنورہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد بستی تھی، اور یہودیوں کے جرائم میں سے ایک بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے پاس موجود تھی تورات، لیکن وہ اس کے الفاظ اور معنی کو وہ تبدیل کر دیتے تھے، خاص طور پر اس کے معنی کو وہ بدل دیتے تھے، اور یہ کام عام جو یہودی لوگ تھے وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے جو علماء تھے، جو ان کے اسکالرز تھے، وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پہ یہ ایک چارج شیٹ کی ہے اور بتایا کہ یہ کیا جرم تھا جو کرتے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 میں کیا فرمایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ وہم یعلمون۔ اے اہل ایمان، کیا تم اس بات کی طمع رکھتے ہو، اس بات کی خواہش رکھتے ہو، تمنا رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے پر ایمان لے آئیں گے، یعنی یہودی جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو ان کے علماء کا طبقہ ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس میں وہ تحریف کر دیتے ہیں۔ یہ تحریف اصل میں تحریف معنوی تھی، اس کے وہ معنی بدل دیتے تھے جو اللہ کی کتاب تھی تورات، اور اس کو اپنے معنی، اپنے مرضی کے معنی بنا دیتے تھے، اور فرمایا کہ ما عقلوہ، وہ پوری طرح اس کو سمجھ لیتے تھے، اور سمجھنے کے بعد وہم یعلمون، ان میں علم ہوتا تھا، اور پھر وہ یہ کام کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے ان کے اہل علم کا کہ وہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے گروپ اور اپنے جتھے کو بڑھانے کے لیے، اپنے لیے زندہ باد کے نعرے لگوانے کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنے چندوں کے لیے، نذرانوں کے لیے وہ سچائی کو چھپا دیتے تھے، اور اللہ کے کلام کا جو اصل منشا ہوتا تھا، اصل مفہوم ہوتا تھا، اصل میسج ہوتا تھا، وہ اس کو بیان نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ ان کے پیچھے چلیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور وہاں یہودی بڑی تعداد میں تھے، ان کے بڑے اثرات تھے، ان کے 3 بڑے قبیلے تھے، اور ان کا بڑا بزنس تھا، اور روحانی طور پر بھی ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ وہ ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، وہ جھاڑ پھونک بھی کرتے تھے، لوگ ان کے پاس علاج کے لیے بھی آتے تھے، اور لیکن اس کے باوجود وہ یہ کرتے تھے کہ جو اہل ایمان تھے، سادہ اہل ایمان، وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کتاب والے ہیں، تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیں گے۔ فرمایا کہ تم طمع رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے جو لیڈرشپ ہے، ان کے جو اسکالرز ہیں، ان کے جو علماء ہیں، وہ تعصب میں، ضد میں، ہٹ درمی اور دنیا کے فتنے میں وہ جو ہے نا وہ مبتلا ہے، انہیں مال و دولت محبوب ہے، اور اپنے عہدے اور اپنی سرداریاں اور لیڈرشپ، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے کلام تورات کو سمجھ کر بھی، اس کو سمجھنے کے بعد بھی جو ہے وہ اس کا جو معنی ہے اس کو بدلتے ہیں، اور اس کو تبدیل کرتے ہیں، اس کی تحریف کرتے ہیں، اس کے معنی اپنی مرضی کے معنی بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہم جب دیکھتے ہیں امت مسلمہ کے اندر کہ ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر طبقہ، اس کے جو علماء ہیں، وہ اپنی مرضی کی آیات اور احادیث وہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو ہے اس کو جو دوسرے فرقے اور گروہ کو سپورٹ کرنے والے آیات ہیں ان کو چھپا دیتے ہیں، اس میں تعریف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جرم جب تک ہمارے علماء کرتے رہیں گے، اس وقت تک امت میں اتحاد و اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ جیسے اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ جو سارے مسلمان ہیں یہ ایک ہی امت ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پرپنے کی یہی باتیں ہیں، اور ہر میں اب پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ آپس میں متحد و متفق ہو، تو ہمیں ان علماء سو کو تلاش کرنا پڑے گا، انہیں کوشچن کرنا پڑے گا، انہیں چیلنج کرنا پڑے گا کہ جو اپنے مرضی کے معنی پہناتے ہیں کتاب کو، اور اس کی جگہ جو ہے وہ ہم جو ہمارے نوجوان ہیں وہ خود قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور دیکھیں کہ خود قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کہاں کہاں ہمارے علماء ڈنڈی مارتے ہیں اور اس کے معنی میں تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس جرم سے بچائے اور ہمیں سچ
سمجھنے، سچائی کی تلاش کرنے اور سچائی کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔